السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے، الحمدللہ بڑی زبردست ریکوری ہوئی ہے۔ کنڈیشنل ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے، مسلس کو اسٹرینتھن کرنا، فزیوتھیراپی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ الحمدللہ ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ فزیوتھیراپی ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے، تو کیا کیا ایشوز ہے ذرا سننے والوں کو بتائیں۔ کتنا عرصہ پہلے آئے تھے؟ میں تقریباً 1 ماہ و 10 دن پہلے آیا تھا یہاں پہ، تو مجھے کمر میں بھی آپریشن ہوا تھا تقریباً کوئی 4 سال پہلے، 3 سال یا 4 سال کے قریب ہو گئے آپریشن ہوا تھا میرا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کھڑا ہونے میں بھی دقت تھی، تقریباً 10 منٹ سے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ چلنے میں بھی 20 منٹ کے اوپر، جب ٹانگ میری ساری سن ہو جاتی تھی، جب چلتا تھا تو میرے تقریباً وہ ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی تھی، پھر میں ریسٹ کر کے پھر اٹھ کے کام شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس طرح تھا کہ اس میں کافی کمر کا آپریشن ہوا، جب اس کے بعد دوبارہ سے وہ نہیں ہوئی، وہ پوزیشن نہیں تھی جو پہلے، حالانکہ 3 مہینے میں چارپائی پہ گزارے۔ اس کے بعد میں اٹھا ہوں تو سیم پوزیشن تھی ٹانگ کی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طرح میں اس کو کروں تاکہ اپنی میں زندگی جو ہے بڑھاپے کی زندگی بہتر گزار سکوں۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ وہ 61 ایج ہے۔ 61، ماشاء اللہ۔ تو مجھے بیٹے نے مشورہ دیا کہ بغیر استاد کے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک استاد آپ پکڑیں گے تو اس کے بعد ہی سب کچھ بہتر ہوگا، تو آئیں آپ کو ملاتا ہوں ڈاکٹر وسیم صاحب سے۔ تو اس کے بعد مجھے لے کے آئے یہاں پہ، انہوں نے دیکھا، چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ دیے، کلیئر ہوئے۔ اس کے بعد پھر مجھے ڈاکٹر حمزہ کے حوالے کیا، انہوں نے میری فزیوتھراپی کی 1 ہفتہ تک، اور 1 ہفتے کے اندر وہ جو میرا درد تھا یا پوزیشن تھی میری ٹانگ کی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ الحمدللہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے جم جوائن کرایا مجھے، اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹس کروائی میری فزیکلی، تو الحمدللہ ابھی کافی بہتر ہوں۔ مجھے تو جینے کا یعنی زندگی میں مجھے یعنی مایوس ہو گیا تھا اللہ کہ سچویشن ایسی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں رہا تھا کہ ہر دن آنے والا اس میں میری ویکنس بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے نظر وہی آ رہا تھا جو آگے نظر آنا چاہیے، اللہ، لیکن سچویشن یہ تھی کہ ابھی دوبارہ زندگی برحال ہو گئی ہے میری، اور الحمدللہ جینے کی تمنا بھی ہے، الحمدللہ، اور کافی بہتر ہوں، پہلے سے صحت میری بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ مہینے کے اندر جو 3 سال سے آپ اسٹرگل کر رہے تھے، جی وہ 1 ماہ میں ماشاءاللہ آپ نے وہ ریکوری دیکھ لی۔ ریکوری ہو گئی الحمدللہ۔ میں کافی مطلب اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتا ہوں۔ اگر اس وقت مجھے 3 یا 4 کلومیٹر چلنا پڑے تو مجھے کوئی دقت نہیں۔ الحمدللہ۔ ایکسرسائز کتنی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ابھی تو پہلے شروع میں آیا تھا تو میرے بازو بھی کام نہیں کر رہے تھے، یعنی اگر میں 2.5 کلو کا اٹھا رہا تھا ویٹ تو اس سے میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ابھی تقریباً 5 سے 7 کلو وزن جو ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کی ایکسرسائز کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایج از جسٹ اے نمبر۔ کسی بھی عمر میں آ کے اگر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو پروگریسو اوور لوڈ کی وجہ سے آپ کے جسم میں طاقت آ سکتی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی کہ پہلے آپ 2 kg نہیں اٹھا رہے تھے اور اب کتنا اٹھا رہے ہیں؟ اب تقریباً 5 سے 7 kg ماشاءاللہ وزن اٹھا، اور یہ صرف 1 ماہ کی پروگریس ہے الحمدللہ۔ جی۔ تو اس کے علاوہ نیند کیسی ہے آپ کی؟ اوور آل ذرا ٹھیک ہے، موومنٹ تو آپ کی اچھی ہوگی۔ ایک ساتھ مجھے انزائٹی بھی تھی پہلے، ٹھیک ہے، مطلب یہ بیٹھ کے سوچ کے اس کے ساتھ مجھے انزائٹی ہو گئی تھی۔ الحمدللہ ابھی میں تقریباً کافی بہتر ہوں، انزائٹی میری بہتر ہے اس سے، الحمدللہ، کیونکہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں اس پہ۔ تو اس کے ساتھ میرے ڈاکٹر حمزہ کافی میرے ساتھ محنت کی انہوں نے، الحمدللہ، تو اس سے کافی بہتر ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ آپ ان تمام لوگوں کو جو اس ایج میں 50 کراس کر چکے ہیں، 60 کراس کر چکے ہیں، جو ایکسرسائز نہیں کرتے، جو بے استاد ہیں، ان کے لیے کوئی مشورہ ہے آپ کے پاس کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے لیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ اسٹرگل کریں، اور استاد کے تھرو، کہ خود انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ تو میں پہلے تو جم کو ویسے ہی سمجھتا تھا کہ بھئی جم ایسے نہیں ہے، ویسے بھی کر سکتا ہے انسان، لیکن نہیں، استاد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کہیں بھی نہیں جی، بالکل۔ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کو گائیڈ لائن نہیں ملے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آگے تو یہ یعنی زیادہ تر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تو مطلب زیادہ تر انزائٹی میں آ جاتے ہیں، اس طرح کہ ہم کریں کیا، یا کچھ اس کی جو ہے نا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو جاتا ہے، کام کرنے کے لیے ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے پھر کافی پریشانی ہو جاتی ہے ان کے لیے۔
اور سب سے زیادہ ڈر جو بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے وہ محتاجی سے ہوتا ہے. محتاجی سے یہ ریسرچ بھی ہوئی اس کے اوپر, اور ابھی تو تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جتنے آپ کے مسل اسٹرانگ ہیں اتنے محتاجی کے چانسز کم ہیں. کم ہے. تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی 1.5-2 گھنٹہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن شوق سے کرتے ہیں. شوق سے اور کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ہماری صحت واپس آ جائے گی تو اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کیا ہے؟ الحمدللہ جتنا ہم مطلب دعائیوں پہ خرچ کرتے ہیں, یعنی شوگر کی میری دوائی جو ہے, انزائٹی کی میری دوائی ختم ہو گئی. اس کے لیے میں دل کی دھڑکن کے لیے ایک دوائی کھا رہا تھا, اس وہ کور ہو گئی, مطلب اب نہیں کھا رہا اسے, دوائی چھوڑ دی میں نے. شوگر کتنی آ رہی ہے آج کل؟ تو آج کل آ گئی ہے تقریباً, آج صبح ہی میں نے چیک کی تھی, تقریباً 170 کے قریب آئی ہے صبح. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور جب ہمارے پاس آئے تھے اس وقت کتنی آتی تھی؟ وہ تقریباً 300-350 کے قریب تھی. تو ابھی بھی شوگر بھی کافی بہتر ہے میری. الحمدللہ. تو ابھی کبھی کبھار میں آدھی گولی رات کو تقریباً 250 ملی گرام کی, پہلے 1000 ملی گرام تک پہنچ گیا تھا, ابھی 250 ملی گرام یعنی آدھی گولی, 500 ملی گرام کی گولی آدھی کر کے میں کھاتا ہوں. تو الحمدللہ کافی بہتر ہوں میں. وہ بھی تو انشاءاللہ 3 منتھس کمپلیٹ ہوں گے, تو پھر جب ہم HbA1c یہ سارے ٹیسٹ ریپیٹ کروائیں گے, انسولین ریزسٹنس, تو سب انشاءاللہ نارمل ہوگا. اور سب سے بڑھ کر کہ جب پیشنٹ خود کہہ رہے ہیں کہ میری انرجی لیول اچھے ہو گئے ہیں, میرے وجود میں طاقت آ گئی ہے, میں بہتری کی طرف, اور سب سے بڑھ کر پر امید ہو گیا ہوں. پر امید ہو گیا, جو جتنا پر امید ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے. جی مطلب ہر دن میری صحت ڈاؤن ہی ہوتی جا رہی تھی, ہر دن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں چارپائی تک ہی نہیں پہنچ جاؤں. اللہ اکبر. تو یہ پوزیشن تھی میری لائف کی. اور ابھی انشاءاللہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے نا بڑے لوگوں کو حوصلہ ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جموں کو آباد کریں تاکہ ہسپتال کم آباد ہو. ہسپتال کم آباد, صحیح کہتا ہوں نا. حقیقت اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا لائف میں اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو انسان اللہ تعالیٰ نے جو باڈی بنائی ہے انسان کی مشقت کے لیے, سبحان اللہ, قرآن, لیکن جو ہے نا اس کو گائیڈ لائن بھی تو چاہیے ساتھ, رہبر بھی چاہیے. رہبر بھی چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ رہبر ہوگا تو میرے خیال میں زندگی بہتر گزرے گی. مجھے اس سے بات یاد آ گئی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا استاد کے بغیر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, لیکن استاد والا بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو استاد اگر مل جائے نا تو بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں الحمدللہ. وہ یہ ہے کہ استاد کا یہ ہے کہ اس کا کئی سالوں کا ایکسپیرینس جو ہے چند دنوں میں انسان حاصل کر لیتا ہے, ٹائم بھی بچا لیتا ہے, اور جو ہے نا پیسے کا نقصان بھی نہیں, پیسے کا نقصان بھی نہیں ہوتا. تو استاد کے بغیر تو ناممکن ہے نا. بس یہ لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے کہ جو ہر مسئلے کے لیے گولی ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ادویات کی طرف تو بھاگتے ہیں, لیکن جہاں مشقت کرنی ہے, جہاں بھوک کو کنٹرول کرنا ہے, جہاں خود کو ڈسپلن کرنا ہے, وہاں پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ہاں خود کو بدلنا پڑے گا. جی ایک دن میری بھی یہی سوچ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں جب گولی کھا رہا ہوں تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, مشقت. لیکن اس گولی کھانے کے باوجود بھی اس کے سائیڈ افیکٹ مجھے اتنے ہو گئے کہ بالکل یعنی ہر روز میری صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی. اور ابھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ ود ان 1 منتھ آپ کو یہ ریکوری ہوئی. شوگر کتنے عرصے سے تھی آپ کو؟ تقریباً 8-9 سال سے. 9 ایئرس سے الحمدللہ. اور ابھی یہ ود ان 1 منتھ الحمدللہ کافی بہتر ہو گئی انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 3 منتھ میں انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی, بالکل نارمل ہو جائے گی, بالکل نارمل. اور ابھی بھی ماشاءاللہ جتنی ریکوری ہے تو شکر الحمدللہ. تو بس اب یہ ویڈیو لوگ دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سے موٹیویشن پکڑیں گے. آپ بھی بس سفر جاری رکھیں. جزاک اللہ. تھینک یو. تو یہ جو ہائبرڈ ٹریننگ ہے یعنی کہ فزیو پلس جم, اس کی ریکوری ماشاءاللہ آپ نے سنی پیشنٹ کی زبانی. میرے سامنے موجود ہے ڈاکٹر حمزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک. الحمدللہ. اتنی جلدی اتنی بڑی ریکوری الحمدللہ کیسے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی عمر میں جا کر کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے کہ ایج ایک نمبر ہے, آپ ایکسرسائز کسی بھی عمر میں جا کر کر سکتے ہیں. الحمدللہ جب یہ پیشنٹ فرسٹ ڈے ہمارے پاس آئے تھے آپ سے ہو کے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ میں اپنی لائف سے بڑا مایوس ہو گیا ہوں, تو مجھے جینے کے لیے نا بہت ہی دقت پیش آ رہی ہے. ہم نے کہا کیوں آ رہی ہے؟ ہم جہاں پر اویلیبل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واپس اپنے ٹریک کے اوپر لے کر آئیں گے, اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا آپ نے. تو پھر انہوں نے مجھے اپنے مسئلے بتانا شروع کیے, تو میں یہ چیز ہائی لائٹ کروں گا تو ان کو کیا کیا ایشوز تھے. اور بہت سارے لوگ اس ایشو سے گزر رہے ہیں لیکن ان کو ایک گائیڈ لائن نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائیں
اپنے مسئلے کو لے کے. سب سے پہلا ایشو ان کا یہ تھا کہ ان کی نا کمر میں بیک پین تھا تقریباً آلموسٹ کوئی 3-3.5 سال سے. ہمارے بیسیکلی نا اسپائن کے 5 پارٹس ہوتے ہیں اور اس کا ایک پارٹس لمبر ایریا ہوتا ہے. ان کے جو لمبر ایریا میں جو پین تھا وہ پین کی ریزن یہ تھی کہ بیسیکلی ان کے پٹھوں کے اوپر اتنا لوڈ آ گیا تھا کہ وہ پٹھے ویٹ بیئر کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کے اندر بہت ساری نروس پاس کر رہی ہوتی ہیں. اسپیشلی جو ایک نروس تھی ان کی پیریفرل نرو جس کو شیٹک نرو کہتے ہیں وہ اس کے اندر کمپریس ہو رہی تھی اور اس کمپریشن کی وجہ سے ان کے پوری ٹانگ میں پین جا رہا تھا. ان کے ہیمس مسلس ٹانگ کے جتنے بھی مسلس تھے وہ سارے کھچاؤ کی طرف جا رہے تھے. تو انفارچونیٹلی یہ ان کو ایک غلط گائیڈ لائن کی وجہ سے یہ ایک سرجری کی طرف چلے گئے تھے اور یہ سرجری کروانے کے بعد بھی ان کے یہ ورڈز تھے کہ تقریباً آلموسٹ 3 منتھ تک میں بیڈ پر پڑا رہا ہوں. مجھے بہت ہی نا دقت پیش آئی ہے کہ ایون کہ میں خود حیران ہو گیا کہ سرجری کروانے کے بعد بھی مجھے کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت ہی غلط گائیڈ لائن کی وجہ سے نا لوگ بہت ہی نا مس ہیپ کی طرف شکار ہو جاتے ہیں. اگر انویزو یہ جو آپریشن سے پہلے اگر پراپر فزیو کروا لی جائے نا تو اس طرف جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہم تو بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سرجری پہ جانے سے پہلے فزیو تھراپی کو ایک موقع دیں. فزیو تھراپی کو آپ موقع دیں تاکہ فزیو تھراپی اس کو اپلائی کرے. سرجری میرے خیال میں شاید سرجری 1% چانس ہو سکتی ہے. 99% سولوشن آپ کا ایکسرسائز, ڈائٹ, نیوٹریٹس اور یہ ساری چیزیں 100% کور کر لیتی ہیں. اور یہ 1 منتھ کی ریکوری میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے جس طرح ان کی ریکوری ہوئی ہے. اب یہ ماشاءاللہ سے نا جم میں میرے ساتھ کنڈیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں. پہلے میں نے ان کی نا فزیو تھراپی کی آلموسٹ تقریباً 10 days, پھر ان کو میں نے جم میں انٹر کروایا. مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حمزہ میں جم کیسے کروں گا کہ مجھ سے تو یہ 2.5 kg کا بھی ویٹ اٹھایا نہیں جا رہا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ آپ چلیں, ہمارے ساتھ ہیں, پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے, کسی قسم کا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ جم میں 20 منٹس کی کارڈیو کر رہے ہیں, 15 منٹس کی لیپٹیکل کر رہے ہیں, 10 منٹس کی سائیکلنگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس ایج میں بھی آ کے یہ اسٹرینتھ ٹریننگ آلموسٹ 30 منٹس کی کر رہے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو کوئی یہ دیکھ کے کہہ نہیں سکتا. تو یہ ویڈیو بنانے کا, یہ ریکوری کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ملے. ہم فزیو تھراپی سے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ فزیو تھراپی کو موقع دیں تاکہ لوگ اپنی غلط ڈائریکشن سے بچ سکیں اور ان کو ایک پراپر نیو لائف سٹائل مل سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں مینیج کرنی پڑیں. اس میں آپ کی ڈائٹ آ جاتی ہے, اس میں آپ کے نیوٹرینٹس آ جاتے ہیں, اس میں آپ کی باڈی کی فاسٹنگ آ جاتی ہے. کیا بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ سے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں, فاسٹنگ ہوتی ہے تھرو آؤٹ. اگر آپ فاسٹنگ میں جتنا رہیں گے آپ کی باڈی اتنا زیادہ فریش فیل کرے گی, آپ کی باڈی موٹیویٹڈ فیل کرے گی الحمدللہ. تو ابھی تو ماشاءاللہ ان کی 1 منتھ کی ریکوری ہے. انشاءاللہ 3 منتھ بعد بھی یہ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ. ایک اور فل ریکوری کا ایک پوڈ کاسٹ ہم کریں گے. لیکن 1 منتھ کی ریکوری بھی ماشاءاللہ سما الحمدللہ بہت ہی بہترین ریکوری ہوئی ہے الحمدللہ. اس دن ایک خاتون آئی اسٹک کے ساتھ نا اسی طرح سے ایشوز تھے, تو جب میں نے ان کو کہا نا کہ بڑی عمر کی, میں نے کہا کہ ماں جی آپ کو ہم جم لے کے جائیں گے, تو کہہ کے لگا کے ایسے لگی کہ ان کو بات ہضم ہی نہیں ہوئی. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ ماں جی آپ کو ہم جم لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر میں نے کہا میری ویڈیوز دیکھے پیشنٹس کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاسبل ہے. الحمدللہ بالکل پاسبل ہے. کیونکہ یہ میں ایک بات اس چیز پہ نا ہائی لائٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ نا یہ چیز سوچتے ہیں کہ اب ہماری ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب جم کی طرف کہ آپ گھر بیٹھو یہ کرو. نہیں, بڑی غلط سوچ ہے جی. آپ جتنا اس چیز کو موٹیویٹ کریں گے آپ اتنا زیادہ ڈکلائن کی طرف جاتے جائیں گے. آپ یہ اپنا آپ کا باڈی کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کسی ایج میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو کتنا وقت دیں گے. جتنا آپ اس کو وقت دیں گے یہ اتنا آپ کے ساتھ زیادہ دوست رہ کر چلے گی. مجھے اس سے ایک ریسرچ یاد آ گئی کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ نا دیکھا گیا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی بڑے ایشوز نہیں تھے. ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر ہی شدید بیماریوں کا شکار ہو گئے لوگ. یہ نہیں کہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جتنا ہم اس خیال کو موٹیویٹ کریں گے نا کہ بس عمر ہو گئی اب کچھ نہیں ہوتا, اتنا ہم اپنا نقصان کریں گے. تو ہم نے اب اس سوچ کو بدلنا ہے
کہ آخری سانس تک ہم نے چلتا پھرتا رہنا ہے. انشاءاللہ. بزرگوں کی دعا ہوتی ہے یا اللہ چلتا پھرتا اٹھا لے, تو میں کہتا ہوں چلتا پھرتا اٹھنے کے لیے چلتا پھرتا رہنا پڑے گا, مشقت کرنی پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں آنے کا نا مقصد بھی سمجھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ نا اپنے گھر والوں کو, اپنے فیملی ممبرس کو اس چیز پر بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کی زندگی کو آپ نے خود خیال رکھنا ہے. سبحان اللہ, واہ, جتنا خود سے محبت کرنی ہے, خود سے محبت کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکیں گے, اور جتنا آپ خود سے محبت کریں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ بھی لائف میں کامیاب کرے گا. سبحان اللہ. مجھے فکر ہے کہ خود سے محبت خدا سے محبت ہے. بے شک بے شک. تو جتنا جو انسان اپنی قدر کرتا ہے اللہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے. ماشاء اللہ انشاءاللہ آگے مزید اس طرح کی ریکوریز آئیں گے انشاءاللہ. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی پوری ٹیم, اور ماشاءاللہ سے جو آپ کا ڈاکٹر وسیم کا جو ایک ویژن ہے, ہم اس پہ جو ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ وی ول ٹرائی اوور لیول بیسٹ کہ مزید لوگوں کی زندگیوں کو ہم آسانی کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمارے ذمے کام لگایا ہے تو ہم اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر کے چینج کر کے آسانی کی طرف لے کے جائیں گے. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.